وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یعنی فال نکالنا۔ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ فال چاہے قرآن کھول کے نکالی جائے، تسبیح کے موتیوں پر نکالی جائے، کسی جانور کے اڑنے سے نکالی جائے، کسی کتے یا بلی کو دیکھنے سے نکالی جائے، یا کسی اور طریقے سے عدد لکھ کے لکیریں کھینچ کے فال نکالی جائے، یہ سب حرام ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں سے نکالی جائے، یہ حرام ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے آنے والے حالات کو معلوم کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی جس نے اپنا ہاتھ دکھایا اور آئندہ کے حالات بتانے والے کی بات کو اس نے قبول کیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا کام ہے۔ تیروں سے قسمت معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تیر رکھے ہوئے تھے اور ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا نہیں، لا، دوسرے پر تھا نعم، یعنی ہاں، ایک خالی۔ جب ان کو گھماتے تو اگر اپنے بت کی طرف لا آ جاتا، نفی کا آ جاتا تو دوبارہ تو وہ کام رک جاتا، اگر ہاں کا ہوتا تو کر لیتے، اگر خالی ہوتا تو دوبارہ پھینکتے۔ تو بت کے نام پہ ہو یا کسی اور کے نام پہ فال نکالنا یا قسمت معلوم کرنا یا ستاروں سے اپنا حال معلوم کرنا، میرا ہفتہ کیسے گزرے گا یا میرا مہینہ کیسے گزرے گا، یہ سب چیزیں معلوم کرنا یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تیروں سے قسمت معلوم کرنا، ذَالِكُمْ فِسْق، یہ سب چیزیں فسق ہیں۔ یعنی غیر اللہ کے نام کا کھانا یا مردار کو کھانا یا قسمت کو یوں تیروں سے یا کسی چیز سے معلوم کرنا، یہ سب چیزیں فسق ہیں۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، آج کے دن کافر لوگ یئیسو مایوس ہو گئے، یئیسا کا معنی نا امید ہونا، مایوس ہو جانا، یعنی ان کو اب تک یہ امید تھی کہ شاید ہمارے لیے کوئی رعایت رکھی جائے، لیکن ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج تمام کافر نا امید ہو گئے، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، بس ان سے نہ ڈرو، واخشون، اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی جب کافر پوری طرح سے نا امید ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ تمہارے خلاف تیر تلوار اٹھائیں گے، کوئی نہ کوئی وہ جنگ کا سامان کریں گے، تو تم لوگ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے اور اس سے ڈرنے والے کو وہ بچا لیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، واتممت، اور میں نے مکمل کر دیا تم پر نعمتی، اپنے دین کی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو، یعنی میں نے اس کو تمہارے لیے چن لیا، پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، پس جو شخص مجبور کر دیا جائے فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لإثم، وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ غیر متجانف لإثم، یعنی جب وہ گناہ کی طرف جھکنے والا، مائل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان حرام چیزوں کو اتنا سا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے۔ یہاں صرف حرام چیزوں کے بارے میں ہے، یہ تیروں سے قسمت معلوم کرنا یا بت پرستی، ان کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس طرح مردار کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جانور سب مردار ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی قحط میں پھنس گیا ہے یا کسی ایسے جزیرے پہ پھنس گیا ہے کہ جہاں اس کے لیے کوئی پتا، کوئی لکڑی یا زندگی بچانے کے لیے پانی یا کوئی چیز بھی موجود نہیں، تو وہاں وہ مردار کو نفرت کے ساتھ اتنا سا کھا سکتا ہے کہ اس کی سانس چلتی رہے،
اور جیسے ہی اس کو حلال چیز میسر آئے گی وہ حرام کو فوراً چھوڑ دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے پاس موجود ہے تو میں اس کو کھا لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب جنگ خیبر ہوئی تو اس وقت تک گدھے کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کو وہاں سے کچھ گدھے میسر آئے، انہوں نے ان کو کاٹا اور چولہے پر چڑھا دیا۔ ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی کرنے والے نے اعلان کیا کہ خبردار، بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر ہم نے ان کو پکڑا ہے، ان کو کاٹا ہے، ان کے اندر ظاہر ہے کوئی نمک مرچ مسالہ بھی ڈالا ہی ہوگا، آگ بھی جلائی ہوگی، اتنی محنت مشقت اور اس کے اوپر جو خرچ بھی آیا ہے، چلیں ہم یہ کھا لیتے ہیں، شروع سے کھاتے ہی آ رہے ہیں نا، آئندہ نہیں کھائیں گے۔ نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ہنڈیاں چولہوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں وہ الٹ دی گئیں، ان کو ضائع کر دیا گیا، کسی نے اس کو چکھا تک نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی حرام مت کھائے، لیکن وہ شخص فمن اضطر فی مخمصہ، جو بھوک کے اندر بہت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے اور اس کو بھوک پوری کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے، غیر متجانف لاسم، وہ اس طرح سے کھائے کہ گناہ کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام گوشت کے تکے کباب کھاتا چلا جائے، نہیں، بلکہ اپنی بھوک کو پورا کرنے کے لیے اس کو برا سمجھتے ہوئے اتنا سا کھائے کہ اس کی سانس جاری رہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مجبوری کی حالت میں جب اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہاں یہ بات دوبارہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہ اجازت صرف حرام کھانے کے بارے میں ہے۔ یہاں تیروں سے قسمت معلوم کرنا یا پرستش کرنا یا بت پرستی یا ایسے لوگوں سے کوئی ٹونا ٹوٹکا کروانا یا کوئی تعویذ کروا لینا یا کسی مشرک سے اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو دم کروانا یا کوئی تعویذ لے لینا یا پانی دم کروا لینا، یہ سب چیزیں اس سے مراد ہرگز نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اگر کوئی مر بھی رہا ہو تو پھر بھی اس کے لیے نہ جادو کیا جا سکتا ہے، نہ ٹونا اور ٹوٹکا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مشرک سے دم کروانا چاہیے، بلکہ یہاں صرف اپنے اس جسم کی پرورش کے لیے اور اپنے جسم کی بقا کے لیے انتہائی شدت کی حالت میں صرف اتنا سا حرام کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے سانس چلتی رہے۔ یہاں اپنی مجبوری اور بھوک کی وجہ سے رشوت، سود، چوری، ڈکیتی، یہ سب چیزیں حرام ہی رہیں گی، ان کے حلال ہونے کی کسی قسم کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور حرام کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ حلال اور حرام یہ اللہ کا اختیار ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے آج تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی دین کی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت احکامات میں سب سے آخر پر اترنے والی آیت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مفسرین کے مطابق کوئی حکم حلال یا حرام کا نہیں اترا، وہی تو جاری رہی، لیکن حلال اور حرام کے احکامات میں اترنے والی یہ سب سے آخری آیت ہے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو خوشی سے عید کا دن منا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس آیت کو اتارا ہی اس دن ہے جس دن مسلمان بہت خوش اور عید کے وہ موڈ میں تھے کہ یہ 9 عرفہ کو میدان عرفات میں یہ آیت اتری۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور وہ وقت بھی یاد ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے، شریعت کو بنانے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے ہیں، اپنی مرضی سے کمی بیشی اور تبدیلی کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر ہم میں سے کسی کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کرے اور کسی چیز کو حلال کرے، کہ فلاں تاریخ کا دودھ حرام ہے اور فلاں تاریخ کا دودھ حلال ہے، فلاں تاریخ میں فلاں کے نام پر صدقہ دیا جائے گا تو سال اچھا گزرے گا ورنہ برا گزرے گا، یا فلاں موقع پر
یہ گناہ کیا جائے گا اور فلاں موقع پر اس طرح کی بدعت کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ بدعت کی جہاں ایک پہچان اور اس کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ چیز قرآن اور حدیث کے اندر اگر موجود ہے تو سنت، اگر نہیں موجود نئی داخل کی گئی ہے تو بدعت۔ وہاں ہم عام لوگوں کو بدعت کے پہچاننے کی ایک نشانی یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ بدعت علاقائی ہوتی ہے، جبکہ اسلام یہ انٹرنیشنل مذہب ہے۔ بدعت کے بارے میں آپ دیکھیں گی تو جو رسمیں، جو مزار، جو پیر، جو اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہیں وہ ہندوستان میں نہیں، جو وہاں ہیں وہ یہاں نہیں، جو باقی ملکوں میں ہیں وہ یہاں نہیں، اور جو یہاں ہیں وہ باقی ملکوں میں نہیں۔ بدعت کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ علاقائی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ عروج پکڑتی ہے اور وقت کے ساتھ یہ اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے کہ اس کا نام نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں سنت اور بدعت کو پہچاننے کی، حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔